میں ہم آپ کو ایک غار کا وزٹ کرانے جا رہے ہیں، جو کہ آپ اگر دیکھ سکیں تو یہ آپ کو یقیناً یہ انسان کا جو ہے نا یہ غار ابتدائی مسکن رہا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی ایک طرف دیکھیں تو کالا چٹا پہاڑ ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ دریا کا کنارہ ہے۔ تو بنیادی جو انسان تھا ابتدائی طور پہ اس کی دو بنیادی ضروریات تھیں، ایک پانی اور ایک چراگاہ۔ تو یہ جو لوکیشن ہے یہ اس کی دونوں ضروریات کو پوری کرتی ہے۔ تو آگے جا کے ہم اس کے ایک خفیہ راستہ بھی آپ کو دکھائیں گے، بیٹھ کے یہاں سے گزرتے جائیں تو یہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی کھلی غار ہے، جہاں پہ کئی لوگ جو ہے یہاں پہ پناہ لے سکتے ہیں بارش کے موسم میں یا کسی بھی ایسے خطرناک موسم میں۔ تو اس کا دوسرا کنارہ جو ہے وہ دریا کی طرف کھل رہا ہے۔ تو جیسے ہی آپ آگے آتے جائیں گے تو آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کتنی کھلی جگہ ہے۔ لوگ جو ہے یہاں پہ ریسنٹلی ہم نے اس کو دوبارہ جو ہے اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بھی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، گرمیوں کے جو ریسنٹلی سابقہ جو رمضان گزر گئے ہیں کئی اشروں سے، تو رمضان کے مہینے میں ہم یہاں آ جاتے ہیں، تو پورا رمضان ہم یہاں پہ غار کے اندر ہم موجود ہیں اس وقت، اور بڑا خطرناک قسم کا راستہ ہے، وہاں سے انٹر ہوئے ایک راستہ اس کا دریا کی طرف بھی ہو گیا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ عمران بھائی سے پوچھ اور مزید بچائیے غار کے بارے میں۔ جی کریم بھائی، اگر جیسے ہی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابتدائی انسان جو دریائے سندھ اور سوانگ کے کنارے پہ آباد تھا، تعین کر سکتے ہیں کہ یہ 100% ان لوگوں کا مسکن رہا ہوگا۔ تو چونکہ باقیات اس لیے نہیں مل سکتی ہیں کہ گرمیوں کے اندر یہ مقام جو ہے دریا کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ اگر یہ دریا برج سے بچ جاتا تو یہاں پہ آپ ان لوگوں کی باقیات بھی دیکھ سکتے، لیکن یہ آپ یہ امیج کر سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا ابتدائی مسکن یہ رہا ہے۔ بالکل ناظرین، اس وقت ہم غار سے باہر نکل چکے ہیں اور یہ جو دریا کا کنارہ ہے دوسرے سائڈ پہ کچھ لوگ یہاں پہ صاف کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، کچھ کنارے کچھ کام کر رہے ہیں۔ عمران بھائی سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ عمران بھائی یہ کون لوگ ہیں، کیا کریم بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ سونے کی تلاش میں ہیں۔ اگر آپ سابقہ ادوار میں چلے جائیں تو یہاں سے جب البیرونی گزرا ہے یہاں اس مقام سے، تو اس نے یہاں پہ بتایا ہے کہ جب میں کوٹ بٹھور سے نیچے گزرا ہوں تو یہاں پہ ایک کوشان آبادی ہے اور دریا کے دونوں جانب جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں سونا پایا جاتا ہے، اور جو ہے یہاں لوگ سونے کی کان کنی کرتے ہیں، یعنی وہ دریا کے جو پتھر ہوتے ہیں ان میں سے سونا نکالتے ہیں۔ آپ بیرونی سے مراد وہ اسلامی سائنسدان جن کا نام البیرونی تھا؟ جی البیرونی تھا جی۔ یہاں سے نیلاب کے مقام سے گزرا؟ جی وہ بالکل یہاں سے گزرا ہے جی۔ اس نے ہونڈ کا حوالہ بھی دی ہے، ہونڈ سے آگے نیچے میں آپ کو کوٹ بٹھور کے بارے میں بھی بتاؤں گا، یہ کہ قلعہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے، لیکن اس نے بالکل لوکیشن واضح کی ہے، وہ بادبانی کشتی سے یہاں سے گزرا ہے اور اس نے پریکٹیکلی ان لوگوں کو دیکھا ہے جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں دریا کے کنارے ان کو کام کرتے ہوئے، اسی طرح اس نے ان لوگوں کو دیکھا ہے اور اس نے وہ ان کا کام چیک کیا ہے، پھر اس نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جناب البیرونی، ابو ریحان البیرونی جو اسلامی سائنسدان تھے، اور ہم نے کتاب میں پڑھا بھی ہے، کئی پاکستان کے اسلامی نصاب میں بھی ہے، ان کا اسکول میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو ابو ریحان البیرونی بھی یہیں سے گزرے ہیں، اور یہ جو سامنے دریا کے اس پار کچھ لوگ ریت صاف کر رہے ہیں، اس میں سے سونا نکال رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ بہت قدیم روایت ہے اور یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ عمران بھائی آگے اور کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ جی یہ جو لوگ جو ہیں یہ نسلی طور پہ یہ کام کرنے والے ہیں، یہ ان کو ہمارے علاقے میں پٹھیارا بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، خارکش بھی بولتے ہیں۔ تو یہ لوگ خاندانی طور پہ یہ لوگ یہ کام کرنے والے ہیں اور صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ مقام جہاں پر لشکر فوجیں کراس کرتی تھیں نیلاب کے پاس، یعنی کہ دریا کے اس پار سے اس پار، ہم اس مقام پر موجود ہیں۔ بالکل یہی مقام ہے جس کی چوڑائی نہایت کم ہے، اور دریائے سندھ میں کہیں بھی اتنی چوڑائی نہیں ہے۔ یہ مقام جو ہے بالکل سامنے نظر آ رہا ہے جہاں سے یہ کراس کرتے تھے۔ یہ بتائیے کہ عمران بھائی یہاں سے صرف فوجیں لشکریں یہاں کراس کرتے تھے؟ جی کریم بھائی پہلے تو میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں
یہ جو ہے یہ اگر آپ ناظرین کو بتا سکوں تو یہ رجسٹرڈ پتن ہے جی، یہ برٹش پیریڈ سے یہ جو کشتی آپ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے یہ رجسٹرڈ شدہ ہے. اچھا جی، یہ ملاح ہیں، ان کا گاؤں ہے یہ سامنے، کوا اس کو بولتے ہیں. تو یہ رجسٹرڈ ہے، یہ نسل در نسل ایتھرائز ہے، ان کو کشتی ایتھرائز ہے، یعنی یہ پنجاب سے کے پی کے اور کے پی کے سے مسافر وہاں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک جو اگر آپ اس کی قدامت دیکھیں تو یہ ایک اس کے اوپر دلیل ہے یہ کشتی. ٹھیک ہے جی، یعنی یہ پتن ان مقامات پہ ہیں، اگر یہاں سے نیچے چلے جائیں تو یہاں سے نیچے ایک شادی پور پتن ہے، اور اس سے نیچے چلے جائیں تو مکھڈ ایک پتن ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ رجسٹرڈ شدہ پتن ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اگر آپ جیسے بات کر رہے تھے فوجوں کی، تو اگر میں آپ کو یہ دکھا سکوں تو یہ مقام وہ مقام ہے جہاں پہ پانی جتنا بھی طغیانی آ جائے تو اس کی اونچائی کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اس کے پھیلاؤ میں کبھی بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے. تو دوسری جو بات میں آپ کو دکھا سکوں، جس طرح یہ ایک کارک کا پیس جا رہا ہے، اگر آپ یہ دیکھیں گے اس ڈاکومنٹری میں ساتھ ساتھ بیک پہ یہ چلتا جائے گا تو یہ بالکل یہاں پہ چیز پھینک دیں تو یہ دریا کی بالکل مخالف سمت پہ لگ جائے گی. تو یہاں سے جب بھی میں نے جتنے تزک بابری پڑھی ہے، آئین اکبری پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تزک جہانگیری پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ایک بک ہے اکبر کا ہندوستان، ٹھیک ہے جی، جو کہ ایک عیسائی جو اس کے ساتھ سفر پہ تھا جب وہ کابل کی طرف جا رہا تھا، تو اس کا نام تھا مون سیراٹ. تو مون سیراٹ کہتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہم رکے، ٹھیک ہے جی، اور ہم نے اپنی یہاں پہ ہم نے وہ کہتے ہیں کہ 45 دن ہم نے ہزارہ شہر میں سٹے کیا. ہزارہ جو ہے بالکل جسے ابھی چھوئی گاؤں کہتے ہیں تو وہ لوکیشن ہزارہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیلاب سے 6 میل کے فاصلے پہ شہر ہے. ٹھیک ہے جی، وہاں پہ ہمارے بادشاہ نے ہرن کا شکار کیا کہ وہاں پہ کثرت ہرن. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر قلعہ نیلاب آ گئے. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھیلوں کا انعقاد کیا. ٹھیک ہے جی، ہم نے جو ہم نے کشتیوں کے مقابلے کرائے یہاں پہ قلعہ نیلاب میں، نیلاب شہر میں کچھ مقابلے کرائے. پھر کہتے ہیں کہ بیلوں کی لڑائی کرائی. یہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بادشاہ نے کرائیں کہ جو مقامی آبادی ہے وہاں پہ بادشاہ کا جو جلال قائم رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو نیلاب کے سردار تھے انہوں نے ہمیں دریا کراس کرنے کے لیے جو دیار کی گیلی ہوتی ہے نا، ہم لکڑ بولتے ہیں، جو شیطیر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اتنے شیطیر ہمیں مہیا کیے کہ ان کے ساتھ 40 کشتیاں بن سکتی تھی. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کشتیاں بنائیں، اس نے کہا کہ کشتیاں بن سکتی ہیں. تو اب میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس شیطیر کو کیا استعمال کیا اس سے. تو جب میں نے دیکھا تو وہ میں نے تزک جہانگیری میں دیکھا، آئین اکبری میں دیکھا، اکبر کے ہندوستان میں دیکھا، تزک بابری میں دیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیلاب سے دریا جالے میں کراس کیا. تو وہ جو جالا ہوتا تھا ان شیطیروں سے وہ ایسے رکھ کے ان کو ڈوری کے ساتھ باندھ کے پھر اس کے اپوزٹ شیطیر رکھ کے ایک چورس وہ بنا لیتے، چوکٹا بنا لیتے تھے. اس کے اوپر وہ کہتا تھا کہ سرکنڈے ڈال کے تو پھر وہ بیٹھنے کی جگہ بنا لیتے تھے، اور یہاں سے وہ ڈالتے تھے، اس لوکیشن سے وہ جالا ڈالتے تھے جس پہ 100 بندہ 150 بندہ بٹھا دیتے تھے، اور آٹومیٹک یہ دریا کی وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ دریا کی بالکل مخالف سے مجھے لہریں جا رہی ہیں. تو یہاں پہ کوئی بھی کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے، تو وہاں کی لہریں اس طرف آ جاتی ہیں اور یہاں کی وہاں آ جاتی ہیں. ایسی لوکیشن دریائے سندھ پہ کسی مقام پہ نہیں ہے. بہت خوبصورت مقام ہے. اور ناظرین، آج سے 13 سال قبل میں یہاں سے کشتی کے ذریعے گیا تھا، اور مجھے اس وقت یہاں کی تاریخ کا بالکل علم نہیں تھا. آج جب یہ منظر 13 سال بعد یہاں میں آ کر دیکھ رہا ہوں، کچھ اور ہی مزہ آ رہا ہے. عجیب سی ایک کیفیت ہے، کیونکہ جب آپ تاریخ سے واقفیت اختیار کرتے ہیں اور آپ کچھ پڑھ لیتے ہیں تو بڑا منظر، پھر وہ جو مناظر ہیں اس کے اندر دلچسپی اور بھی بڑھ جاتی ہے. ناظرین، بالکل سیم چینل کریم خان آفیشیل پر ہم آپ کے ساتھ آنے والے ہیں، اور ڈائری پر بھی آپ دیکھیں گے اس کے متواتر قسطیں، اور نیلاب اور کٹڑ کے حوالے سے جتنی بھی تاریخ ہے دریائے سندھ کے کنارے وہ آپ تک پہنچائیں گے. آپ نے میزبان کریم خان کو دیجیے اس بات کے ساتھ اجازت کہ زندگی رہی اور سانسوں نے ساتھ دیا، تو اگلی قسط میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.